بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، ایک چھوٹی سی کہانی ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک مچھیرا کسی دریا کنارے مچھلیاں پکڑ کر بیٹھا ہوا تھا۔ مچھلیاں اس نے پکڑ لی تھی اور وہ بیٹھ چکا تھا، اب اپنا انجوائے کر رہا تھا لائف کو۔ اس نے سگریٹ سلگا لی، اتنے میں کوئی بڑا بزنس مین وہاں پر آیا جو کہ اسی دریا کنارے یا اسی سمندر کنارے گھوم رہا تھا یا انجوائے کر رہا تھا وہ بھی لائف کو۔ تو وہ مچھیرے سے کے پاس بیٹھ گیا اور اس کو کہنے لگا کہ مچھلیاں کیوں نہیں پکڑتے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے پکڑ لی ہیں جتنی میں ڈیلی پکڑتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا کہ اور پکڑو۔ تو وہ مچھیرا تھوڑا سا متوجہ ہوا تو کہنے لگا کہ اور کس لیے؟ تو کہنے لگا کہ زیادہ پیسے آئیں گے۔ تو مچھیرے نے پھر پوچھا کہ زیادہ پیسوں سے پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ پھر تم ایک اور اپنا بیڑا لے لینا یا کشتی جو ہے ایک اور لے لینا۔ اس نے کہا اچھا پھر؟ تو خیر اس نے پھر ایک لمبی روداد سنائی کہ پھر تمہارے پاس آگے کام کرنے والے ہوں گے، ایک دو اور بیڑے آ جائیں گے، زیادہ مچھلیاں پکڑو گے۔ تو کہتا پھر تمہیں کام نہیں کرنا پڑے گا، تم یہاں پر بیٹھ کے سکون سے سن باتھ لینا اور سگریٹ سلگا کے زندگی انجوائے کرنا۔ تو مچھیرا سگریٹ کا کش لگاتا ہے اور اس کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اس وقت میں کیا کر رہا ہوں؟ یعنی کہ میں زندگی ہی انجوائے کر رہا ہوں اس وقت بیٹھ کر، جتنا مجھے ضرورت تھی میں نے اتنی اپنا لے لیا حصہ آج کا، باقی کل پھر اللہ مجھے پھر دے گا جتنا میرے نصیب میں ہوگا۔ خواتین و حضرات، زندگی کبھی کبھی انسان کو تھکا دیتی ہے۔ ہم لوگ اتنا بھاگتے ہیں زندگی کے پیچھے کہ ایک دن تھک جاتے ہیں، اور ہمیشہ تھک جاتے ہیں، کیونکہ انسان کی مشین کی ساخت جو ہے وہ 24 گھنٹے پورا سال ساری زندگی بھاگنے والی شاید ہے ہی نہیں۔ مشقت ہے، زندگی مشقت کا ہی نام ہے، لیکن شاید ہم لوگوں نے اپنے اوپر زیادہ بوجھ خود ڈال لیا ہے۔ خواہشات کا بوجھ، لالچ کا بوجھ، ہوس کا بوجھ، پیسے کا بوجھ، شہرت کا بوجھ، دولت کا بوجھ، عزت کا بوجھ، یہ سارے بوجھ پوری گٹھڑی باندھ کر ہم نے اپنے سر پہ رکھ لی ہے، اور ایک ایک چیز کے پیچھے ہم بھاگتے جاتے ہیں۔ اچھا یہ مکمل، یہ مکمل، اب یہ، اب یہ، اب یہ، اب یہ۔ خواہشات نہیں ختم ہوتی اور زندگی ختم ہو جاتی ہے ایک دن۔ زندگی تیرے تعاقب میں ہم اتنا چلتے ہیں کہ مر جاتے ہیں۔ انسان ایک دن مر جاتا ہے اس زندگی کے پیچھے بھاگتے بھاگتے۔ کبھی کبھی انسان سوچتا ہے کہ یار بس اپنا ریلیکس ہو کے بیٹھ جاؤں اور سکون کروں، کوئی ٹینشن نہ ہو، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو، بھاگم بھاگ ختم ہو جائے۔ لیکن شاید یہ بھاگم بھاگ انسان کی نصیب میں لکھ دی گئی ہے۔ یہ سلسلہ وہاں سے ہی شروع ہوتا ہے جب انسان کی پیدائش ہوتی ہے۔ مرزا غالب نے کیا خوب کہا تھا کہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ اصل جو کہانی شروع ہوتی ہے وہ ہونے سے ہی ہوتی ہے۔ دنیا میں 7 ارب انسان ہیں، میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ 7 ارب کہانیاں ہیں، یہ 7 ارب کردار ہیں، ہر انسان کے ساتھ اس کی کہانی آتی ہے اس دنیا میں، جو اس کو مکمل تو نہیں ہم کہہ سکتے، لیکن اس کو مرتے دم تک، جب تک وہ مرتا تب تک اس کو اس کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ اس کہانی کے لکھنے والا جو ہے وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور انسان کو اس چیز کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ لیکن ہماری کم علمی یا کم عقلی یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کو خود کماتے ہیں، ہم خود کر رہے ہیں، ہم اپنی کہانی کے خود ہیرو ہیں۔ وہ تو ہیں، کہانی جب لکھنے والے نے لکھی تو ہمارے لیے لکھی اور ہم اس کے ہیرو ہیں، لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم نے ہی لکھی ہے یہ کہانی۔ ایسا نہیں ہے۔ ہم بھاگتے رہتے ہیں، بھاگتے رہتے ہیں، سکون کی تلاش میں بھی بھاگتے ہیں کچھ لوگ، یا شاید زندگی کے پیچھے ہم بھاگتے بھاگتے جب تھک جاتے ہیں تو پھر ہمیں سکون کی ضرورت ہوتی ہے، پھر ہم سکون تلاش کرتے ہیں جنگل بیابانوں میں، خاموشی والی جگہوں پہ، پہاڑوں میں، جہاں پر شور نہ ہو۔ جبکہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ سکون ایسے نہیں مل سکتا۔ سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں بتاؤں
جو خسارے میں ہیں یا جن کے سارے اعمال خسارے میں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی کے لیے ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہم وہ لوگ ہیں، یا ہم ہی وہ لوگ ہیں، اللہ معاف کرے، کیونکہ ہماری ساری کوششیں تو دنیا کی زندگی کے لیے ہی ہیں، اور سونے پہ سہاگا ہم سمجھتے بھی ایسا ہی ہیں کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ ایسا ہے نا؟ اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں تھوڑا سا ریوائنڈ کر کے، تو ہم نے اپنی زندگی میں جتنی بھی اچیومنٹس کی ہیں وہ ساری دنیاوی تھی۔ ہم نے کبھی بھی یہ چیز نہیں آبزرو کی ہے کہ اس چیز پہ کبھی غور نہیں کیا کہ بیلنس ہونی چاہیے لائف۔ میں جب صوفیاء کو دیکھتا ہوں یا اولیاء کرام کو دیکھتا ہوں، خواتین و حضرات، تو بڑے پرسکون نظر آتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو ان سے اختلافات بھی ہوتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے چہروں پہ بڑا سکون سائے ہوتا ہے، شاید اس لیے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیا ہوتا ہے، شاید اسی لیے زندگی ان کو تھکاتی نہیں ہے، کیونکہ وہ بیجا خواہشات کے پیچھے نہیں بھاگتے، وہ اس کی رضا میں راضی رہنا سیکھ جاتے ہیں۔ وہ بالکل اس مچھیرے کی طرح ہو جاتے ہیں کہ جتنا ایک دن کا ہے اتنا مل کر رہے گا۔ انسان عجیب ہے، فرصت کے لمحات میں مصروفیت ڈھونڈتا ہے، اور جب مصروف ہو جاتا ہے تو پھر فرصت کے لمحے ڈھونڈتا ہے، جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔